الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا پیغمبر جو زندگی لے کے آتے ہیں، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ جو دین لے کے آئے، جو قیامت تک کے لیے ہے، اس زندگی کا اور اس دین کا اصل موضوع، اس زندگی کا اور اس دین کا اصل غرض و غایہ، اور اس زندگی اور اس دین کا اصل مقصود کل کی زندگی کی کامیابی ہے، جو کھربوں سال سے بھی بڑھ کر زندگی ہے، جہاں صرف زندگی ہی زندگی ہے، جہاں کی ہر نعمتیں پائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس دنیا میں جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر اس دنیا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح انسان اس دنیا میں رہ کر وہاں کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا عظیم الشان زندگی ہوگی، کیا عظیم الشان نعمتیں ہوں گی کہ کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، کوئی کان سن بھی نہیں سکتا، کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اس زندگی کی شان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جسے وہ نصیب ہو گئی اسے کوئی خوف نہیں ہو کہ بیماری آ جائے گی، معاشی بدحالی ہو جائے گی، صحت چلی جائے گی، نہ جانے یہ سرمایہ رہے گا یا نہیں رہے گا، ایک کھٹکا، ایک خوف کہ پتہ نہیں یہ زندگی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ وہاں ایسا کوئی خوف نہیں ہو، اور وہاں غم بھی نہیں ہوگا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کر لیتے، یوں ہو جاتا۔ جسے دین کی بدولت وہ کامیابی ملے گی، نہ وہاں خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو بڑی نعمت ہوگی ورضوان من اللہ اکبر، اس کی لذت وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں کسی کی محبت اور عزت ہو۔ اس جملے کا مزہ وہی لے سکتا ہے جس کے دل میں کسی کی عزت اور محبت ہو۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے، سچی بات ہے، اس کی ذرا سی توجہ بھی آدمی کے دل کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ اور آدمی کے دل میں کسی کی عزت ہو اور وہ معزز شخص اسے محبت سے بلا لے، اور وہ معزز شخص اسے اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لے، تو اس کی لذت یہ مہینوں لیتا ہے، مہینوں اس کی مزہ محسوس کرتا ہے۔ تو وہ زندگی، وہ دین جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے، اس کا اصل موضوع، اس کا اصل ثمرہ، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی ہے، وہ اس کا اصل موضوع ہے، اور اس زندگی کا اصل انعام ہے کہ وہاں آدمی زندگی کا لطف اٹھائے گا۔ ارضها السماوات والارض، جس کی کشادگی اور جس کی وسعتیں، اس کے لیے زمین و آسمان کی یہ کشادگیاں بھی تنگ پڑ جائیں گی۔ وضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کسی کوڑے کو رکھ دیا جائے اور لمبا بھی نہ بچھایا جائے، گاڑ دیا جائے، تو وہ کوڑا کتنا حصہ لیتا ہے؟ فرمایا اتنا حصہ جنت کا دنیا اور دنیا کے تمام تر خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ وضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ بہرحال اس زندگی کی اپنی ایک شان ہے، اور وہ انعام ہے اس پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی کا۔ کوئی اسے اپنائے، کوئی اسے اختیار کرے، کوئی اس کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر لے، اس زندگی کا اصل موضوع ہے۔ لیکن اسی دین اور اسی زندگی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کا ثمرہ ملتا ہے، اگر وہ صحیح طور پہ اس دین کو اختیار کر لیا جائے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی بہشت کے مزے آنے لگتے ہیں۔ جیسے لوگ دور دراز علاقوں میں کچھ دن گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا سکون مل جائے، کچھ طبیعت میں تازگی آ جائے، کچھ ٹھنڈک ہو۔ قسم خدا کی، اللہ کے دین میں یہ خصوصیت ہے، زمین کے کسی خطے میں مسلمان اگر سنجیدگی سے اس پر عمل پیرا ہوں اور اس نسخہ فلاح اور کامیابی کو استعمال کریں، تو دنیا آئے گی وہاں زندگی کی ٹھنڈی سانس لینے کے لیے، دنیا دوڑے گی کہ کچھ دن وہاں گزار کے آ جاؤ۔ اس زندگی میں یہ خصوصیت ہے، لیکن کیا کریں، کس سے شکوہ شکایت ہو؟ حکیم نسخہ دے، حکیم نسخہ دے، اور ایک نسخے میں 4-5 مختلف اجزاء ہوں، اور اس کا ہر جز کسی مصلحت کے تحت ہو۔ اب یہ حکیم کے نسخے میں ترمیم کرنے لگے کہ ان 5 نسخوں کی اجزاء کی کیا ضرورت ہے، یہ 2 ہی کافی ہیں، تو بتائیے پھر کیا انجام ہوگا، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ڈاکٹر کوئی غذا دوا دے رہا ہے، اس نے سے 5-6 گولیاں رکھی ہیں، اور ہر گولی کسی مصلحت کے تحت، کسی سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہے، کسی سے تیزابیت پہ وہ کنٹرول ہو رہا ہے،
کسی سے معدہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن یہ نادان اسے اپنے انداز سے اس میں ترمیم شروع کر دے کہ ان 5 کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی کافی ہے. کیا نتیجہ نکلے گا، کیا انجام ہوگا؟ کیا حکیم اور کیا اس کا نسخہ. لیکن اس سے ترمیم کرنے سے انجام، نتیجہ، ریاکشن سامنے آئے گا. اور اللہ علیم، اور اللہ کریم حکیم، اور اللہ کریم رحیم، اور اللہ کریم مہربان. اس کا نسخے کے ساتھ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، پھر انجام بھی دیکھ رہے ہیں، نتیجہ بھی سامنے ہے. میں عرض کر رہا ہوں کیا وہ حکیم اور کیا اس کا علم، کیا اس کا نسخہ اور کیا اس میں طاقت. لیکن اس میں بھی ترمیم کرنے سے آدمی کہتا ہے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا، نظرے کی شکایت اب تک ختم نہیں ہوئی، گلا اور پکڑا جا رہا ہے. ترمیم نسخہ کیسے استعمال کیا ہے؟ تو جو زندگی کا نسخہ پیغمبر لے کے آئے، جو اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مائیں بھی کیا شفقت کرتی ہوں گی جو اللہ کریم کی شفقت ہے. دنیا کا کوئی حکیم کیا حکمت اور مصلحت رکھتا ہوگا جو اللہ کے ہاں حکمت اور مصلحتیں ہیں. دنیا کا کیا علم اور کیا ریسرچ اور کیا تحقیق ہوگی جو اللہ کا علم، علیم، خبیر ذات ہے. لیکن اس نسخے کے ساتھ مسلمانوں کا آج طرز عمل کیا ہے؟ کہیں عقیدہ ہے تو عبادت نہیں، کہیں عبادت ہے تو معاملات نہیں، کہیں کچھ نماز ہے تو اخلاق نہیں. کیا اس نسخے کے ساتھ حال کر رکھا ہے؟ وہ پیغمبر کا لایا ہوا زندگی کا وہ نسخہ، وہ زندگی میں عرض کر رہا ہوں اس کی اصل غرض و غایہ نہ ختم ہونے والی زندگی کامیابی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کی نعمتیں انعامات ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو صحیح طور پہ اس مختصر سی زندگی میں اپنا لے تو بہشت کے مزے لے گا، بہشت کے مزے لے گا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تم اس نسخے پہ عمل کر لو، تمہیں ایسی فضا ملے گی، ایسا ماحول ملے گا جہاں محبتوں کی خوشبو ہوگی، جہاں ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام ہوگا، جہاں ایک دوسرے کے لیے دل میں شفقت اور خیرخواہی ہوگی، جہاں ایثار ہوگا، جہاں قربانی ہوگی، جہاں محبت اور اتفاق کے جذبات ہوں گے. یہ اس پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی کا اس دنیا میں ثمرہ ہے. بہشت ہو جائے گی، جنت کا سا مزہ آنے لگے گا. سيجعل لهم الرحمن ودا. ایک جملہ مختصر سے ہم کہا کرتے ہیں ہم نیک ہوتے تھے تو ایک بھی ہوتے تھے، نیک رہیں گے تو ایک رہیں گے. نیک تھے تو ایک تھے، یہ کالا پیلا نیلا، جس رنگ کا، جس زبان کا، جس علاقے کا، لیکن تھی اس میں مسلمانی، تھی اس میں ایثار، تھا اس میں قربانی کا جذبہ، تھی اس کی زندگی میں اسلام کا عدل و انصاف، اس سے محبتوں کی جذبات نکلتے تھے. مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. نیک تھے تو ایک تھے نا، نیک تھے تو ایک تھے. کچا گھر بھی ہو میرے عزیزو، کچا گھر بھی، اور جہاں دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھری ہوئی ہو وہ کچا گھر بھی جنت لگتا ہے. اور محلات ہوں لیکن وہاں نفرتوں کے اور خود غرضی کے، خود غرضی بس میرا کام نکلے، میرا کام نکلے. یو پی کی زبان میں کہتے ہیں میرا الو سیدھا ہو، بس میرا الو سیدھا ہو، چاہے کسی کی جان جائے، چاہے کسی کے بچے مرے، چاہے کسی کا گھر برباد ہو، چاہے کسی کی زندگی اجڑے، بس میرا الو سیدھا ہونا چاہیے. یہ خود غرضی، یہ خود غرضی جو آج ہر فساد کی جڑ ہے. دفتر، ادارے، معاشرہ، سوسائٹی، گھر، جو چیز بڑھ رہی ہے وہ یہی بیماری بڑھ رہی ہے، خود غرض ہو رہا ہے. جس چیز میں ترقی ہو رہی ہے وہ یہی بیماری ہے، میرا مفاد پورا ہو. جس کی ذہنیت بن رہی ہے یا میاں میرا کام بن رہا نہیں بنتا، کیا باپ کا رشتہ، کیا اولاد کا رشتہ، کیا بیٹیوں کا رشتہ، کیا مسلمانی کا رشتہ، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بس میرا الو سیدھا ہو. اس طرز زندگی کا پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس رویے کا پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہی فساد کی جڑ ہے، یہی بگاڑ کی بیج ہے. پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی واللہ کی رحمت ہے، واللہ کی رحمت ہے. پانی بھی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہوا بھی ضروری ہے، روشنی بھی ضروری ہے. قسم خدا کی انسان اور انسانی زندگی کے لیے پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی ان نعمتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. پانی بھی اللہ کی نعمت، ہوا بھی اللہ کی نعمت، روشنی بھی اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی رحمتیں، نعمتیں زندگی کے لیے ضروری، لیکن پیغمبر کی لائی ہوئی زندگی انسانی زندگی کے لیے ان چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. کرتے رہیں گے نقدری، اس نعمت کی نقدری کرتے رہیں گے، اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو، معاشرے کو اس نعمت سے محروم کرتے چلے جائیں گے، انجام تو آئے گا، سزا تو ملے گی نا، فساد تو آئے گا، خود غرضی اور مفاد پرستی کی آگ تو بھڑکے گی، بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے. تو اس دینی زندگی جو پیغمبر لے کے آئے اور آخر میں محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے لے کے آئے، اس کا اصل غرض و غایہ، اصل موضوع خربوں سال کی زندگی کی کامیابی ہے. لیکن کوئی اس دنیا میں بھی سنجیدگی کے ساتھ اس نسخے کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس دنیا میں بھی جنت اور بہشت کے مزے لے گا. اور یہ تذکرہ میں کوئی تجربے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اپنی ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اللہ کے کہے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے ارشاد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جب وہ زندگی آئے گی لیکن حکیم کے نسخے کی طرح نہیں کہ کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دی،
ان کی اجزاء کو ہم نے کچھ استعمال کیا اور کچھ کو ترک کر دیا. اگر دین اسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا, پھر انجام اچھا نہیں ہوگا. اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کرنے کی کوشش کرے, دنیا میں بہشت کے مزے, محبتوں کی فضا, عزت کی فضا, احترام کا ماحول, ہر لمحے ہر گھڑی دل کا اطمینان اور سکون, یہی تو جنت کے مزے دیتا ہے, یہی زندگی کا لطف دیتا ہے بھائی, یہی لطف دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں جو نعمت دی ہے, میرے عزیزو اس دولت کی قدر کیجئے. یہ کل بھی بہت کچھ دلائے گا اور آج کی زندگی کے اندر بھی بہت کچھ اللہ کے ہاں سے دلانے کا ہمیں مستحق بنائے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.